بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان اللہ سبحان اللہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیبا جد میرا وقت نزا ہوئے
حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاوی حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاوی بدن چوں جد میری یہ روح جدا ہووے تے آ جاوی بدن چوں روح میری یہ جد جدا ہووے تے آ جاوی تے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈیر اوکھا ہے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈیر اوکھا ہے قبر دا مرحلہ آقا میں سنے ڈیر اوکھا ہے قبر دے وچ جدوں مینوں سزا ہووے تے آ جاوی قبر دے وچ جدوں مینوں سزا ہووے تے آ جاوی حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاوی تے کیا شبیر سونے نے لانے مصطفیٰ تاوی کیا شبیر سونے نے نالے مصطفیٰ تاوی کیا شبیر سونے نے نالے مصطفیٰ تاوی خنجر جدوں خنجر تھلے سجدہ ادا ہووے تے آ جاوی جدوں خنجر تھلے سجدہ ادا ہووے تے آ جاوی حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاوی تے میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے ثنا تیری یا رسول اللہ میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے ثنا تیری میری کیتی پسند تینوں
سنا ہووے تے آ جاویں میری کیتی پسند تینوں سنا ہووے تے آ جاویں میری کیتی پسند تینوں سنا ہووے تے آ جاویں تے میں حاکم ہور کی منگنا فقط اتنا کافی ہے میں حاکم ہور کی منگنا فقط اتنا ہی کافی ہے میں حاکم ہور کی منگنا فقط میں حاکم ہور کی منگنا فقط اتنا ہی کافی ہے جدوں اڑیا میرے آقا ایسا ہووے تے آ جاویں جدوں اڑیا میرے آقا ایسا ہووے تے آ جاویں یا رسول اللہ جدوں اڑیا میرے آقا ایسا ہووے تے آ جاویں حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں جدوں بدن چوں جد میری یہ روح جدا ہووے تے آ جاویں صلی اللہ خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا مل کے خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اور مریدی لا تخف کے کرے تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کے کرے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث
جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار، جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث۔ اور فرشتے قبر میں مجھ سے جو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، فرشتے قبر میں مجھ سے جو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں میں، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى
آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لگتا ہے درود پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ تھک گئے؟ بہت عبادت کر لئیے. آواز کٹو، دروشی پڑھو. درود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا، کر کرم کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج پھر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. دعائے اللہ کریم ہم سب کو حاضرین میں رکھے، اللہ غائبین سے محفوظ فرمائے. نیکی کی محافل و مجالس میں حاضر ہونا یہ انسان کی بخشش کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ جسے بخشنا چاہتا ہے اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو خوشبودار بنانا چاہتا ہے اسے اپنے محبوبوں کی مجلس عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو بدبودار بنا دیتا ہے اسے نیکوں کی مجلس سے دور فرما دیتا ہے. کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع کنا طالع کند. اچھوں کے مجلس میں بیٹھنے والا اچھا ہو جاتا ہے، بروں کی محفل میں بیٹھنے والا انسان برا ہی کہلاتا ہے. گلابوں کی باغ میں جو انسان بیٹھا ہو تو اس کے اندر سے بھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے. اور جو انسان گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہو اس کے اندر سے وہی بدبو آتی ہے. اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کی محافل کو، مجالس کو، ان کی سنگت کو، ان کی بیٹھک کو جنت کے باغوں کی کیاری فرمایا ہے. یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے پھول ہوتے ہیں، اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا انسان جنت کی خوشبو لیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے جن پر اللہ رب العزت ان کو ایسی محافل اور مجالس نصیب فرما دیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ صاحب ہم سب کا آنا جانا، سننا سنانا اور سن بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے میں اپنے احباب کو سالانہ محفل میلاد کے خوبصورت انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی، اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی، آپ نے اس کے محبوب کا میلاد منایا. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ محبوب کی محفل جو ہوتی ہے اس کو انسان نہیں سجا سکتا، اس کو خود وہی سجاتے ہیں جن کی محفل ہوا کرتی ہے.
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں کملی والے آقا علیہ السلام کے میلاد منانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میلاد منانے والے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے حضرت عمر فاروق کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے حضرت عثمان غنی کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے مولا علی کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے حضرت حسن پاک کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے حسین پاک کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام زین العابدین کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام باقر کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام جعفر صادق کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام موسیٰ کاظم کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام رضا کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام تقی کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے امام نقی کے ساتھی ہوتے ہیں، میلاد منانے والے غوث جلی اور مہر علی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور میلاد منانے والے امام جلال الدین سیوطی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا عطا فرما دے تو سارا سونا نبی کے میلاد پہ خرچ کر دو۔ اور امام حضرت خواجہ معروف قرخی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، بغداد شریف کی بہت بڑی ہستی حضرت خواجہ معروف قرخی، اور بغداد شریف میں سب سے اونچائی پر جو مزار ہے وہ بھی حضرت خواجہ معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ حضور غوث الاعظم سرکار کے مشائخ میں سے ہے، آپ کے پیران عظام میں سے ہیں حضرت خواجہ معروف قرخی۔ حضرت خواجہ معروف قرخی فرماتے ہیں سرکار کا میلاد منانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی خوشیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنی رونقیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی راحتیں ہیں، جتنے سکون کے سامان ہیں، ان سب سے بہتر میرے آقا کا میلاد منانا ہے۔ تو جن کی ڈیوٹی رب اپنے محبوب کی یاد پہ لگا دے، اس سے بڑا خوش وقت کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا خوش وقت۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا شاہکار بنایا ہے، اپنی محبت کا۔ اللہ کریم نے کائنات میں 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ کتنی مخلوقات پیدا کی؟ 18,000 مخلوقات، خشکی کی علیحدہ، تری کی علیحدہ، پستی کی علیحدہ، آسمانوں کی علیحدہ۔ رب کائنات نے کل 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، وہ حدیث مبارکہ کا میں نے مطالعہ کیا ہے، کہیں بھی کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی کہ رب کائنات نے ایک کے بعد دوسری مخلوق بناتے ہوئے پہلے اس مخلوق کا تذکرہ کیا ہو، پھر اس کو بنایا ہو، اس کا پہلے ذکر کیا ہو اپنی پہلی مخلوق کے سامنے، پھر دوسری کو تخلیق کیا ہو۔ کسی جگہ پر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ آسمان بنا دیا ہے، زمین کو بنانے والا ہوں، آسمان کے سامنے ذکر کروں، زمین بنا دی ہے، درختوں کو بنانے والا ہوں، زمین کے سامنے ذکر کروں، درخت بنا دیا ہے، پھل لگانے والا ہوں، درختوں کے سامنے ذکر کروں، حشرات الارض بنا دیا، بنانے لگا ہوں تو اب درختوں کے سامنے، ان کے پھلوں کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ رب العزت پھول بنانے لگا تو شہد کی مکھی کے سامنے پھولوں کا ذکر نہیں کیا کہ اب میں بنانے لگا ہوں، اب تیار ہو جاؤ۔ رب کائنات نے سمندر کو بنایا تو سمندر کے آبی مخلوق کو جب رب بنانے لگا تو سمندر کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا کہ میں بنانے لگا ہوں، بناؤں کہ نہ بناؤں، بنانے لگا ہوں تو ایسی شان دوں گا اس کو۔ کسی چیز کا رب نے ذکر نہیں کیا ہے۔ جب انسان کو رب تخلیق فرمانے لگا، آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے لگا، حضرت جبریل سے لے کر ہر فرشتے کو رب ذوالجلال نے اکٹھا فرمایا اور سب کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پوری نعمتیں بنانے کے بعد کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یا رسول اللہ،
رب کائنات نے پہلے سب مخلوقات کو تخلیق فرمایا، پھر انسان کی تخلیق جب ہونے لگی تو رب نے پہلے ذکر کیا کہ میں بنا رہا ہوں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب، وہ میری تسبیح بیان کرے گا، وہ میرا ذکر بیان کرے گا، وہ میری چاہت و محبت میں ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کی مالک کیا تیری تسبیح و تقدیس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ کیا تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تیری بارگاہ میں سجود کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تیری بارگاہ میں رکوع کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تیرے ذکر کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تیری یاد کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ رب کائنات نے کہا تم بھی میرا ذکر کرتے ہو، مگر جس انداز میں وہ میرا ذکر کریں گے کوئی نہ کر سکے گا۔ تم ذکر کرتے ہو، تمہیں میں نے طاقتیں عطا کی ہیں، تمہیں قوتیں عطا کی ہیں۔ کوئی بیت المعمور پر ذکر کر رہا ہے، کوئی جنت کے اندر ذکر کر رہا ہے، کوئی پہلے آسمانوں پر ذکر کر رہا ہے، کوئی دوسرے آسمانوں پر ذکر کر رہا ہے، کوئی تیسرے آسمان پر ذکر کر رہا ہے، کوئی سدرہ کی بلندی پر ذکر کر رہا ہے، کوئی عرش کے سائے میں ذکر کر رہا ہے۔ ہر ایک راحت و سکون میں میرا ذکر کر رہے ہیں، مگر جس کو بنانے والا ہو اس کی شان یہ ہوگی یہ قید میں جائے گا تو مجھے پکارے گا، اس کی کھال اتاری جائے گی یہ مجھے اتارے گا، نو کے نیزہ پر اس کی گردن کو لٹکایا جائے گا پھر بھی مجھے پکار رہا ہوگا۔ اس کی شان بڑی بناؤں گا، اس کے امتحان بھی بڑے بناؤں گا۔ کبھی وہ یوسف بن کر حسن کا پیکر ہو کر مصر کے بازاروں میں گولی لگایا جائے گا، کبھی اس سے سگے بھائی کنویں میں پھینکے جائیں گے، کبھی یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کی پاداش میں حضرت آسیہ کی زندہ کی کھال کھینچی جائے گی، پھر بھی انسان اف تک نہ کرے گا، پھر بھی مجھے پکارے گا، اللہ اللہ کی صدائیں ہوں گی، اور حسین کربلا میں جا کر بچوں کو ذبح کروا کے ان کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے اپنی گردن کو کٹوا کے اپنے نو کے نیزہ پر اپنے سر کو رکھوا کے پھر بھی کہے گا مالکہ ہوتے راضی ہو جا، میں اپنی عظمتوں اور محبتوں کا شاہکار بنا رہا ہوں۔ جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان اللہ نے تجھ سے کتنی محبت کی ہے، اللہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ تجھ سے کتنی چاہت کرتا ہے کہ تیری پیدائش سے پہلے تیرے ذکر کو اللہ نبیوں کے اپنے فرشتوں کے روحوں کے سامنے فرما رہا ہے۔ کتنی چاہت ہے تیرے ساتھ، تیرا ذکر رب کرے تو تو شان والا ہو جائے، اور اگر تو اللہ کا ذکر بندوں میں بیٹھ کر کرے تو پھر بھی تو شان والا ہو جائے۔ اور جہاں تو بندوں کے سامنے بیٹھ کر رب کا ذکر کرے، رب کا محبوب کیا فرما دے؟ فرمایا کہ جہاں پر اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اس مقام کو عام مقام نہ سمجھا کرو۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، وہ جگہ عام نہیں ہوتی، وہ جنت کا باغ ہوتی ہے، وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر ہی جنت کے باغ نصیب فرما دیے ہیں، اہل ذکر کی محافل و مجالس نصیب کر دی ہیں، اور رب کائنات نے ہمیں اتنی محبت سے پیدا کیا کہ فرشتوں کے سامنے رب نے کہا کہ جس کو میں تخلیق کر رہا ہوں، جس کو میں بنا رہا ہوں، اس کی عظمت اور شان یہ ہوگی، اس کی عظمت اور شان یہ ہوگی کہ وہ 2 رکعت کا سجدہ کرے گا، اس کو 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کے ثواب عطا فرماؤں گا۔ جیسے جبریل امین نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے، اور رب کی بارگاہ میں نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو 80,000 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، 80,000 سال کا عرصہ بیت چکا تھا 2 رکعت نفل میں۔ تو رب کائنات نے کہا جبریل تو بڑا سونا کم کیتا ہے، بڑا سونا کم کیتا ہے۔ عرض کی مالکہ راضی ہے؟ فرمایا راضی ہوں یا اللہ، پھر قیامت تک کوئی ایسا تجھے سجدہ نہ کر سکے گا، قیامت تک کوئی ایسی عبادت نہ کر سکے گا کہ جس پر تو اتنا راضی ہوگا۔ فرمایا جبریل نا یہ بات نہ کر، آخر زمانہ میں اپنے یار کو بھیجوں گا، اپنے ماہی محبوب کو بھیجوں گا، ایسا محبوب ہوگا جس کا چہرہ والضحیٰ ہوگا، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہوں گی، جس کا سینہ علم نشرہ ہوگا،
جس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم کی شان والے ہوں گے، جس کے کان قل اذن خیر اللہ کی شان والے ہوں گے، جس کے ہونٹ لسان و شفتین والے ہوں گے، جس کے قدموں کی شان یہ ہوگی لا اقسم بہذا البلد، وہ قدم پہ قدم، قدم پہ قدم اٹھائے گا، زمین اس کے قدموں کا بوسہ لے گی، میں رب اس جگہ مقام کے قسمیں اٹھا رہا ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں قدم رکھے گا اس شہر کی قسمیں اٹھاؤں گا، جو اس کو عمر دوں گا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو محبوب کو عمر دوں گا اس کی عمر کی بھی قسمیں اٹھاؤں گا۔ وہ اتنی شان والا حبیب ہوگا، اتنی محبت والا حبیب ہوگا کہ جب محبوب کائنات میں جلوہ گر ہوگا تو جانور بھی بولیاں سیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے۔ اتنی شان والا نبی ہوگا کہ اس کی اماں بھی پتھر پر قدم رکھے گی، پتھر کو موم بنا دوں گا۔ اتنی شان والا محبوب ہوگا کہ وہ محبوب درختوں کے پاس سے گزرے گا، درختوں کو درود و سلام کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دوں گا۔ پتھروں کے قریب سے گزرے گا، پتھر بھی درود و سلام پڑھیں گے۔ اگر وہ پانی کے کنویں کے پاس جا کر حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ میں اپنی ٹانگوں کو پانی کے کنویں کے اندر کرے گا تو پانی خود بخود زمین کی تہ سے ابھلتا ہوا نبی کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوگا۔ وہ اتنی شان والا نبی ہوگا، اتنی آن والا نبی ہوگا، کھارے کنویں کے اندر اگر لعاب ڈالے گا تو کھارا پانی بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اگر زخم خوردہ کوئی غلام آئے گا، یا رسول اللہ جسم پر زخم ہے، پھوڑے اور پھنسیاں ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا، جس کے قریب بیٹھتا ہوں بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے دور بھاگتا ہے، تو میرا محبوب اپنا لعاب دہن اس کے زخموں پر لگائیں گے، اس کے جسم پر لگائیں گے، بدبو ختم ہو جائے گی، مرتے دم تک خوشبو والا ہو جائے گا۔ اے فرشتوں، اے جبریل، اتنی شان والا حبیب بھیجوں گا تو میرے محبوب کے ہوں گے امتی، میرے محبوب کے ہوں گے کلمہ پڑھنے سے پہلے بڑے بڑے تاجر ہوں گے، ان کی تجارت روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی، ابو بکر جیسے صحابی ہوں گے، عمر جیسے غلام ہوں گے، عثمان جیسے تابعدار ہوں گے، علی جیسے وفادار ہوں گے۔ اتنی عظمت و شان والے ان کو غلام عطا کروں گا، اتنی شان والے کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ دنیا کے اعتبار سے رئیس ترین ہوں گے، اور جب کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کے جسموں پر 30-70 پیوند لگے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سارے مخمل کو چھوڑ دیں گے، حریر کے لباس کو چھوڑ دیں گے، ریشم و طباق کو چھوڑ دیں گے، اور مخمل کے بستر اور رضائیاں چھوڑ دیں گے، آرام کو چھوڑ دیں گے، جنگلوں اور صحراؤں کے اندر جہاد کے لیے اپنی تلوار کو پیان سے نکالیں گے، اور میرے نبی کے نام پر اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مال کو قربان کریں گے، جان کو قربان کریں گے۔ ان کی شان کیا ہوگی؟ جبریلا وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو تیری اس نماز سے زیادہ ثواب دوں گا، تیری اس نماز سے زیادہ ثواب دوں گا۔ عرض کے مالک کا اچھا، فرمایا ایک اور بات بھی ہے، میرے محبوب کے ایسے امتی بھی آئیں گے جو نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، نماز میں چلے جائیں گے، جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو ان کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ اکبر تو میرے سامنے کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، مگر ان کی ذہنی کیفیت یہ ہوگی، دکاندار ہوگا تو دکان کے حساب میں کھو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، دکاندار ہے تو دکان کے حساب کتاب میں کتنی بکری ہوئی، کتنا سودا رہ گیا، کتنا بیچنا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اپنے تجارت کے حوالے سے، پراپرٹی ڈیلر ہے تو پلاٹوں کے بارے میں، اگر کوئی بڑا ڈیولپر ہے تو اپنے اسی کے انداز میں اسی سوچ میں مگن ہو جائے گا، اگر کوئی خاندان کا سربراہ ہے تو خاندانی معاملات میں گم ہو جائے گا۔ ہر انسان کی نماز خیالات سے ہمیشہ آلودہ ہوتی ہے، خیالات سے پاک کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک دن صحابہ کرام کو، آج ہے کہ تم میں جو اپنی نماز خیالات سے بالکل مبرہ ہو کے پڑھے، خیالات سے پاک ہو کے جس کی نماز کا کوئی خیال نہ ہو، اگر کوئی خیالوں کے بغیر نماز پڑھ کے مجھے دکھا دے تو میں اسے تحفے میں جنت عطا کروں گا۔ جنت کے مالک جو ہوئے میرے مائی محبوب جنت کے، فرمایا کہ جو خیالات سے پاک نماز پڑھے گا اسے تحفے میں جنت عطا کروں گا۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی کسی نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہتے ذہن میں خیال آ گیا، کوئی کسی کو رکوع میں گیا تو رکوع میں خیال آ گیا، اتحیات میں کوئی بیٹھا تھا وہاں پر خیال آ گیا، اور سب سے پکی نماز تھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی۔
پکی نماز تھی، اتنی پکی نماز تھی کہ نماز کی حالت میں تیر پنڈلی میں لگ جاتا، لوگ نکال لیتے تو پتہ نہ چلتا۔ اتنی پختہ نماز تھی حضرت علی کی کہ آپ کی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج بھی واپس پلٹا ہے۔ اتنی پختہ نماز تھی حضرت علی کے لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک رب کو علی دیکھتا نہیں ہے رکوع سے سر اٹھاتا نہیں ہے۔ بڑی پکی نماز والے حضرت علی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، کوئی خیال نہ آیا، دوسری رکعت کے تحیات میں بیٹھے، تحیات پڑھے، کوئی خیال نہ آیا، سلام پھیرنے لگے تو سلام سے پہلے خیال آیا کہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو محبوب جنت عطا فرمائیں گے، کون خوش نصیب ہوگا جس کو جنت ملے گی۔ سلام پھیر لیا، میرے مائی محبوب دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کس کی نماز خیالات سے پاک تھی؟ حضرت علی عرض یا رسول اللہ میں نے نماز خیال سے پاک پڑھی ہے۔ فرمایا علی سلام سے پہلے کیا سوچ رہے تھے؟ نماز سلام سے پہلے کیا سوچ رہے تھے؟ میرے نبی تو ہماری سوچوں کے بھی پہرے دار ہے، میرے نبی کو تو ہماری سوچ کی بھی خبر ہے کہ امتی سوچتا کیا ہے، امتی سوچتا کیا ہے۔ وہ بے خبرے لوگ ہیں جن کو خبر نہیں ہے کہ نبی کو خبر ہوتی ہے، اور جن کو معلوم ہے کہ ہمارا نبی ہر معاملات سے باخبر ہے، ان کی شان کیا بن جاتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے کہ غوث اعظم جیلانی قطب الربانی قندیل نارانی محبوب سبحانی قطب الربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں، سرکار کی اولاد ہیں، سرکار کی، اور اتنی پیاری اولاد ہے، اتنی پیاری اولاد ہیں کہ آپ نے دین متین کے ایسے ایسے چراغ روشن فرمائے کہ آپ کی تربیت یافتہ جو ہیں، آپ کی تربیت یافتہ جو ہے وہ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں۔ آپ کی تربیت یافتہ حضرت شیخ ابو عمر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اماں 4 سال کی عمر میں آپ کو حضور غوث پاک کی خدمت میں لائی، 4 سال کی آپ کی عمر ہے، جن کے سلسلے کے ہم متبع ہیں۔ آپ کی والدہ لے کے حضور غوث پاک کی خدمت میں آ کے عرض کہ حضور میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اسے آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ جی میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے بیٹے کو آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک ہے 4 سال۔ یہ ہمارے سلسلے کے سلسلہ سہروردیہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، جن سے سلسلہ سہروردیہ چلتا ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کے مرید ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں۔ پھر آگے آپ نے فیض عطا فرمایا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ نے فیض عطا فرمایا۔ حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو آپ کی ماں چھوڑ کے حضور غوث پاک کی خدمت میں واپس چلی جاتی ہیں۔ علاقہ تھا سہرورد آپ کا، بغداد شریف کے نواح میں علاقہ ہے جس کو سہرورد کہتے ہیں، علاقے کا نام ہے۔ سلسلہ قادریہ جو ہے یہ حضور غوث اعظم کے نام مبارک سے عبد القادر، آپ سے قادریہ۔ سلسلہ سہروردیہ جو ہے یہ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی، آپ کے علاقے کا نام جو سہرورد تھا، آپ سہرورد کے رہنے والے تھے، وہاں سے سہروردیہ چلا۔ آپ چھوڑ کے چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ آتی ہیں حضور غوث اعظم سرکار کی خدمت میں کہ دیکھو میرے بیٹے کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے۔ آپ آئیں تو مدرسہ جو آپ کا قائم کردہ تھا حضور غوث پاک کا، بہت بڑا مدرسہ تھا، ادارہ تھا، اور آج بھی جامعہ بغداد کے اندر سب سے بڑی جو ادارہ ہے تعلیمات اسلامیہ کے حوالے سے غوث پاک کا ادارہ ہے، اور اتنا بڑا وسیع ادارہ ہے کہ وہاں پر جو لنگر تیار ہوتا ہے پورے بغداد کے عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی وہاں سے لنگر لے جا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں نا، زیارت کی ہے وہاں پر۔ آپ کی اماں آئیں کچھ عرصے کے بعد،
کہ دیکھو تو صحیح میرے بیٹے کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے۔ اب ماں ہے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے، چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا ایک کھجور کے تنے کے سنے کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اور کبھی اشارہ کرتا ہے، کھجور کے جو پھل ہیں وہ زمین پر اتر آتے ہیں، اور کبھی ہاتھ میں جو کھجوریں ہوتی ہیں واپس خوشے میں جا کے لگ جاتی ہیں، کبھی اتر آتی ہیں کبھی لگ جاتی ہیں، کبھی اتر آتی ہیں کبھی لگ جاتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی اماں نے دیکھا تو حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کی سونا میں نے اپنے بیٹے کو ان چیزوں کا کاریگر بنانے کے لیے نہیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے پاس تو نبی کا عاشق و غلام بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے غوث پیار نے فرمایا، اے شہاب الدین کی ماں، اے شہاب الدین کی ماں، تیرا بیٹا دین کا ستارہ ہے۔ شہاب کہتے ہیں ستارے کو، تیرا بیٹا دین کا ستارہ ہے۔ یہ جو عمل دیکھا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جو اس کے اندر ولایت کا نور رکھا ہے، اس کے اس نور کے سبب سے کئی ولی پیدا ہوں گے، اور اس کے سلسلے کو اتنا دوام ملے گا، اتنا دوام ملے گا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف تیرے بیٹے کے چاہنے اور ماننے والے موجود ہوں گے۔ اور تیرے نبی کی محبت، تیرے بیٹا نبی کی محبت میں اتنا گم ہے، اتنا گم ہے کہ اس کے پاس جو بھی آئے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا، اسے نبی پاک اپنا جلوہ بھی دکھائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب آتے تھے نا بیعت ہونے کے لیے مریدین، آپ بیعت فرماتے، پھر ان کو ایک رات اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے حجرہ خاص میں رکھتے۔ جب صبح کو باہر نکلتا تھا تو نبی پاک کی زیارت ہو چکی ہوتی تھی۔ پہلے معاملہ یہ تھا کہ پہلے لوگ مرید ہوتے تھے نبی پاک کی محبت کے لیے، آقا سے ملاقات کے لیے، آقا سے ملنے کے لیے، کہ ہم نے اپنے نبی سے ملاقات کرنی ہے، اللہ والے سے ملیں گے تو یہ اللہ والے ہمیں اللہ سے ملائیں گے۔ آج کل مرید ہوتے ہیں تو اس میں کیا دنیاوی غرض و خواہش شامل ہوتی ہے، ایسے پیر دے مرید ہو مگے دے مرید چنگے چوکھے نے تو سر کاروباری فائدہ ہوئے گا، کاروباری فائدہ ہوئے گا۔ کوئی مرید ہوتے ہیں کہ ہم 2 دن 4 دن 8 ہو جائیں، دنیاوی غرض و خواہش لے کر ہر بندہ آج کل مرید ہوتا ہے، اور مطلب کی خاطر، دنیاوی غرض کی خاطر ایک غرض پوری نہ ہوئی کہتا ہے پیر ہی چنگا کوئی نہیں سی، کسی اور نے جا کے لڑ لگی ہے، ایک سے پھر دوسرے کے بعد، دوسرے سے پھر تیسرے کے بعد، تیسرے سے چوتھے کے پاس۔ پہلے جو مرید ہوتے تھے ان کی ایک ہی غرض و خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کا اور محبوب کا قرب چاہیے، اللہ اس کے حبیب کی نسبت چاہیے، ان کی قربت چاہیے، اور جو قربت کو حاصل کرنے آتے تھے وہ صبح تک رب اللہ کے ولی بن کے جاتے تھے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں، آپ نے کہا حضور میں نے اپنے بیٹے کو تو نبی کا عاشق بنانا ہے، تو حضور غور سے پاک فرماتے ہیں اچھا اس کی جھلک دیکھنی ہے تو جاؤ اپنے بیٹے کے پاس جاؤ، اپنے بیٹے سے محبوب کے بارے میں سوال پوچھو۔ یہ غوث اعظم کی تربیت یافتہ کا عالم ہے، جاؤ اپنے بیٹے سے میرے محبوب کے بارے میں سوال پوچھو۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں اپنے بیٹے کے قریب جاتی ہیں اور جا کر سوال پوچھتی ہیں، پوچھتے ہیں بیٹے بتاؤ میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے؟ پہلے مائیں یہ پوچھا کرتی تھی، بیٹا بتاؤ میرے نبی کا چہرہ کیسے ہے؟ آج تک آپ میں سے کسی کی ماں نے آپ سے یہ سوال کیا؟ جب ماں نے نہیں پوچھا تو بیٹے کیا تردد، کیا کوشش کریں گے، کیا جدوجہد کریں گے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی؟ ماں نے پوچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح میرے نبی کا چہرہ کیسے ہے، میرے نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں، میرے نبی کے ہاتھ کیسے ہیں، میرے نبی کا سینہ کیسے ہے، میرے نبی کی گفتار کیسے ہے، میرے نبی کی رفتار کیسے ہے، میرے نبی کا اٹھنا کیسے ہے، میرے نبی کا بیٹھنا کیسے ہے، میرے نبی کا چلنا کیسے ہے، میرے نبی کا تبسم کا انداز کیسے ہے، میرے نبی کی مسکراہٹ کیسی ہے؟ ماں نے پوچھا اپنے بیٹے سے۔ اس وقت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی عمر سے 6 برس، کتنے برس کی؟
6 برس کی. تو ماں پوچھ رہی ہے بیٹے سے بتاؤ میرے محبوب کے خد و خال کیسے ہیں؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے کہتے ہیں اماں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود ہی دیکھ لو. اماں مجھ سے کیوں پوچھتی ہو، خود ہی پہ دیکھ لو. ماں نے کہا کیسے دیکھوں؟ کہا کہ وہ دیکھ، وہ مائی محبوب بیٹھے ہیں. جب ماں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو کملی والے کا چہرہ نظر آ گیا. آقا کی مسکراہٹ بھی دیکھی، آقا کا چلنا بھی دیکھا، آقا کا اٹھنا بھی دیکھا، آقا کا بیٹھنا بھی دیکھا، انداز کلام بھی دیکھا، آقا کے اشارے کا انداز بھی دیکھا، کملی والے کے زلف واللیل کے نظارے بھی دیکھے. ماں نے دیکھا تو غوث آدم کی جانب دیکھتے ہیں، غوث پاک مسکرا رہے ہیں. فرمایا تو نے کیا سمجھا تھا کہ تیرا بیٹا ابھی تک خالی برتن ہے؟ نا نا، اس کے پاس جو بھی پیاس لے کے آئے گا اپنی پیاس بجھا کے جائے گا. وہ غوث اعظم جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی. آپ کی تربیت یافتہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی یہ شان ہے تو غوث پیا کی شان کیا ہوگی؟ غوث پیا کی شان دنیاوی چیزیں تو معمولی کھیل ہے نا، یہ معمولی چیزیں ہیں. یہ جو اب 10 محرم گزرے سے گزشتہ جو 10 محرم تھا میں وہیں پر تھا، اور یوم عاشور کے دن صبح کے وقت ہم حضور اپنے ہوٹل سے حضور غوث پاک کے دربار کی جانب جا رہے ہیں. یہاں سے جاوید صاحب نے اور یہ حاجی جعفر صاحب نے تصویریں بھیجی کہ آج ہم نے یہاں پر جناب بہترین پلاؤ بنایا ہے، حضرت امام علی مقام کی نیاز تقسیم کی ہے. تو دل میں خیال پیدا ہوا وہ پلاؤ کھا رہے ہیں تو ہم بھی بریانی کھائیں گے، اور کھائیں گے بھی سرکار غوث پیا کے در سے کھائیں گے. ہم وہاں سے نکلتے ہی نیت لے کے نکلے ہم نے بریانی کھانی ہے، آج غوث پیا کے دربار پہ کھانی ہے. ہم وہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھے، آدھا گھنٹے کی مسافت تھی قاسمین سے آپ کی بارگاہ تک. ہم وہاں پر پہنچے، وہاں پر سلام عقیدت محبت پیش کیا. وہاں سے اس دن بڑے تحائف اور تحفے ملے، بڑے تحائف ملے. سلسلہ قادریہ کی اجازت ملی، وہاں کے وظائف بھی ملے. وہاں سے آپ کے سجادہ نشین موجود تھے اور انہوں نے بڑے بڑے ارشادات بھی عطا فرمائے. تو جب ہم دربار شریف سے سلام کر کے ظہر کی نماز سے چند منٹ قبل باہر نکلے، چونکہ نماز کے وقت دروازہ بند کر دیا جاتا ہے مزار مقدس کے حجرے کا، ہم باہر نکلے تو ہمارے ساتھ وہ ایک ہمارے حاجی صاحب تھے، حاجی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ولی کرام فرمائے. کہنے لگے جی ہن کی پروگرام ہے؟ میں کہ پروگرام تے کوئی نہیں، بس آپ اتنے انتظار کرنے بریانی آ جاتی. کہنے لگے جی آرڈر دیتا ہے تو صاحب، وہ بڑے شغلی تھے نا، تو اسے آرڈر دیتا ہے تھے. میں کہ ہاں جی میں آن لگی آرڈر دے چھڑیا سی. سونے ہاں مہربانی کریا جی بریانی کھوانی ہے، لاہور والے کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں. کہنے لگے اچھا پھر بیٹھ جاتے ہیں. ہم آپ کے شہر میں مینار ہے، مینار کے سائے میں ہم وہیں پر بیٹھ کے باہر بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں 5 تسبیحاں تھیں، اس نے ایک ایک تسبیح دی. انہوں نے کہا جی ہم پتہ چلا ہے کہ سرکار غوث پیا کے 5 دیوانے ہیں، یہ 5 تسبیح آپ کے لایا تھا، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کے. ہم 5 لوگ تھے، ایک ایک تسبیح پیش کر دی. تو ہمارے ایک حاجی صاحب تھے ہارون آباد کے، کہنے لگے جی میں تو بھوک ڈاڈی لگی ہے اور کی کریے. میں کہ صبر کر حاجی، سامنے بریانی آ رہی ہے. اتنی دیر میں ایک پوری ٹرالی بھری ہوئی پارسلوں کی لنگر خانے سے باہر نکلی اور جناب وہ تیزی کے ساتھ آ رہے. کہتے رک جانا رک جانا، جانا نہیں کہیں، لنگر کھا کے جانا ہے. انہوں نے ہمیں ایک ایک پارسل دیا. جب کھولا تو ایسی ٹاپ کلاس بریانی تھی کہ زندگی میں کبھی کھائی نہیں ہے. جب ہم نے وہ وہیں بیٹھ کر کھائی تو کھا رہے تھے تو وہ لنگر تقسیم کرنے کہنے لگے اور چاہیے نا، وہ سامنے سرکار کے لنگر خانے میں چلے جاؤ، لنگر خانے میں چلے جاؤ، وہاں پر اور مل جائے گی. میں نے کہا کھانا تو نہیں ہے، چلو دیکھ زیارت ہی کراتے لنگر خانے کی. ہم جب اندر گئے تو جناب 5 سٹار ہوٹل کا بھی اتنا ماحول اچھا نہیں ہوگا جتنا سرکار کے لنگر خانے کا ماحول تھا. آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے پانی آ گیا، جوس آ گئے، آپ کے سامنے مینیو آ جاتا ہے، بولے کیا آپ لنگر سے لنگر کھائیں گے. جس چیز کی آپ طلب کریں گے وہی لنگر آپ کے سامنے موجود ہوگا. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ اتنے ولی کامل ہیں
آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا شام کے ملک سے، کہنے لگا حضور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری توجہ جو ہے وہ ہمیشہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، میں اپنے آپ کو بڑا کھینچتا ہوں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کی مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے، اتنے خوفناک شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ عرض کہ حضور پھر بھی میں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا رہتا ہوں۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدھا دن گزر جاتا ہے 2 رکعت نفل پڑھنے میں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی میں سورہ فاتحہ پڑھنے لگتا ہوں تو شیطان کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا وسوسہ ڈال دو، اس میں گم ہو جاتا ہوں، پھر اس سے نکلتا ہوں، پھر فاتحہ کو شروع کر دیتا ہوں۔ تو میرا یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے۔ فرمایا اچھا تو اسی انداز میں سلام مکمل کر لیتے ہو؟ عرض کہ حضور میں بڑی مشکل کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل مکمل کرتا ہوں اور مجھے نہیں یقین کہ رب میرا اس کو قبول کرے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں چل لیا گھبرانا کیوں ہے، رب اس میں بڑا قبول فرمان والا ہے۔ یہ تو بات اب تجھے سامنے آ رہی ہے، اللہ نے تو پہلے کہہ دی ہے، آدم کے بنانے سے پہلے فرما دی ہے جبریل کو کہ آنے والے میرے محبوب کے امتی ایسے ہوں گے جن کی نماز خیالات آلودہ ہوگی، خیالات سے بھری نماز ہوگی، لیکن پھر بھی وہ میرے سامنے کھڑے رہیں گے، مستعد رہیں گے، مضبوط رہیں گے۔ وہ مضبوط رہ کر ہاتھوں کو باندھ کر مجھے پکارتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، تو ان کی شان یہ بناؤں گا جب وہ سلام پھیریں گے تو جبریل تیری 80,000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا اور تحفے کے اندر انہیں جنت بھی عطا کروں گا۔ تو حضور غوث اعظم جیلانی قطب الربانی یہ وہ ہستی ہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنہیں اللہ نے جنت کے باغ ان کے تقوی اور عبادت کی اور ان کی ریاست کی بنیاد پر انہیں عطا فرما دیے ہیں، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہے۔ اور غوث اعظم جیلانی آپ یہ نہیں کہ ایسے ہی ولی بنے، بڑی محنت کے ساتھ ہے۔ جب آپ بغداد شریف آنے لگے نا حصول علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام کو اٹیچ کر دیا، باب خضر سے ملاقات ہو گئی، اور جب ملاقات ہوئی بغداد شریف داخل ہونے لگے تو حضرت خضر نے کہا کہ ابھی آپ نے شہر میں داخل نہیں ہونا، آپ یہیں بیٹھ جائیں، جب میں کہوں گا پھر شہر میں داخل ہوں۔ 7 سال تک حضور غوث پاک دریا دجلہ کے کنارے شہر سے باہر بیٹھے رہے، 7 سال تک سردی گرمی کا مقابلہ کیا، طوفان اور اندھیریوں کا مقابلہ کیا، بارشوں کا مقابلہ کیا، آپ وہیں بیٹھے رہے۔ 7 سال کے بعد آپ بغداد شریف میں جب داخل ہوئے تو اتنا بلند مقام تھا کہ بغداد میں رہنے والے بڑے بڑے اولیاء کاملین سر جھکا کے آپ کے سامنے کھڑے تھے، گردنوں کو جھکا کے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف کے گرد و نواح کے جنگلوں میں اور کسرا کے کھنڈرات میں نے جا کر اللہ کی عبادت کو شروع کیا، تو اس میں نیت کیا رکھی؟ یہ نیت رکھی کہ یا اللہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو خود مجھے ہاتھوں سے نہ کھلا دے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، چھوٹی بات نہیں تھی کہ اللہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا دے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے۔ اس کو کہتے ہیں طے کا روزہ، طے کا روزہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے کہا کہ طے کے روزے رکھو فریدہ۔ آپ نے روزہ رکھا، طے کا دوسرے دن ہی کوئی آیا، اس نے کھلا دیا، آپ نے کھا لیا۔ آپ کے مرشد آگئے، کہا کہ یہ کیا کیا تم نے روزہ توڑ دیا؟ اس کے حضور آپ نے کہا تھا غیب سے آئے گا، تو آیا تو کھلا دیا۔ میں وہ مخلوق تھی، وہ انسان تھی، انسان نے تجھے کھلا دیا، تو کھا گیا، تو روٹی کا بھوکا تھا، اتنا کمزور روزہ۔ پھر آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر نے دوبارہ روزہ رکھا، 12ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو نوالا کھلایا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 1 دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن گزر گئے، کھائے پیے بغیر۔
ہمیں تو کھانا کھانے میں گھر میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو ہم گھر والوں کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ کھانا تو تیرے ہاتھ سے کھانا ہے، تیرے ہاتھ سے کھانا ہے۔ 40 دن گزر گئے، حضرت خضر آتے ہیں اور ہاتھوں میں ایک تشت لے کر کہتے ہیں عبد القادر یہ کھانا ادھر سے آیا ہے، یہ کھانا ادھر سے آیا ہے، لیکن یہاں نہیں کھاؤ گے، ابھی ایک بندہ آئے گا لے جائے گا، وہاں پہ جا کے کھاؤ گے۔ حضرت ابو سعید مخرمی رحمت اللہ علیہ وہ آتے ہیں، آگے کہتے ہیں عبد القادر یہاں کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ آؤ۔ آپ اپنے ساتھ لے گئے اپنے حجرہ میں، اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کے ہاتھ سے کھاؤں گا، میں کیا تو نے اللہ کے محبوب کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب میری عبادت میں زیادہ ماو ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، میں اس کی قوت و طاقت و بصارت بن جاتا ہوں، اس کی قوت سامع بن جاتا ہوں۔ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ آج کی حضور سنی ہے؟ فرمایا کہ پھر رب نے ہی مجھے معمور کیا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی رہوں، اپنے ہاتھوں سے پلاتا بھی رہوں۔ 40 دن کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوالا لیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے عالم اسلام کے اندر، آپ کے ہم پلہ کوئی ولی کامل نہیں ہے۔ نبی پاک کو دیکھا علی نے تو ولی بن گئے، علی کو دیکھنے والے غوث جلی بن گئے۔ تو غوث جلی وہ ہے جنہوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فیض لیا، جن کا دست کرم غوث اعظم کی کمر پر ہے، پشت پر ہے۔ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور اولیاء کاملین کی معیت میں رہنے والے ہی اہل اللہ ہیں، حق والے لوگ ہیں۔ ان سے روگردانی کرنے والے، چہرہ پھرنے والے ہی ہمیشہ بد نصیبی اور شقاوت کا شکار ہوتے ہیں۔ ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اتنے بڑے ولی کامل کے ڈاکو بھی آ کر ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ڈاکو نہیں رہتے، کتب اور ولی بن جاتے ہیں۔ آپ کی قبا، آپ کے پہنا ہوا جبہ چرانے والا چور بھی وقت کا ابدال بن جاتا ہے، اور آپ کی چہرے صورت کو چھپ چھپ کر دیکھنے والا ایک یہود مسلمان ہی نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کا امام ہو جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم جیلانی ہے کہ 12 سال تک بارات ڈوب جاتی ہے، دریا میں غرق ہو جاتی ہے۔ 12 سال کے بعد اب 1-2 دن تک لاش پانی میں چلی جائے تو لاش گل سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ 12 سال کا عرصہ کتنا طویل عرصہ ہے۔ ماں آتی ہے، آگے کہتے ہیں میرے بیٹے کی برات ڈوبی تھی، آپ وقت کے غوث ہیں، دعا کریں برات واپس آ جائے۔ آپ دعا فرماتے ہیں، رب کائنات کرم کرتا ہے، جو برات کا دلہا ہوتا ہے وہ ولیوں کا دلہا شادولہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 روایات میں یہ جو گجرات میں دربار ہے نا شادولہ رحمت اللہ علیہ، کہا جاتا ہے یہ وہی شادولہ جن کی بارات کو غوث اعظم نے جو ہے وہ واپس نکالا تھا۔ مختلف روایات میں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا دربار وہاں بغداد شریف کے اندر موجود ہے۔ وہاں کی قبرستان میں نے زیارت نہیں کی ہے، وہاں پر بھی یہاں پر ابھی زیارت نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ کریں گے کبھی موقع ملا، اللہ نے کرم فرما دیا تو آپ نے 12 سال کے بعد دعا کی اور اس عورت سے کہا بتا تجھے دلہا برات سمیت چاہیے یا برات کے بغیر چاہیے؟ عرض کہ میں چاہتی ہوں جیسے برات ڈوبی تھی ویسے چاہیے۔ جب آپ نے دعا کی کشتی پانی سے باہر نکلی، براتی بھی ویسے بھنگڑے ڈال رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، دلہا بھی ویسے ہار پہن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب وہ باہر نکلے غوث پاک نے دیکھا، فرمایا بتا دلہن چاہیے کہ کیا چاہیے؟ دلہا کہتے حضور نہ دلہن چاہیے نہ دنیا کی کوئی اور دولت چاہیے، مجھے صرف آپ کی غلامی چاہیے۔ یہ وہ غوث اعظم جیلانی ہے، قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے۔ دعا اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے ہمیشہ مستفیض فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان ولی اولیاء کاملین کے فیوز و برکات ہمیں ہمیشہ یوں ہی عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ بیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت، جن کے
جن کے عالم سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اور وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم پروردگار عالم ہم سب نے جو کچھ یہاں پر سنا کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت کا وسیلہ ہے اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا یا اللہ جو کچھ ہم نے یہاں پر نعت خوانی ہوئی تلاوت قرآن ہوئی ذکر و بیان ہوا درود و سلام ہوا لنگر کا اہتمام ہوا اس کا ثواب حضور اور شافی اور مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا کریم علیہ السلام کی عزت عظمت کا وسیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء علیہ السلام آپ کے ماں باپ ازواج مطہرات اولاد پاک صحابہ صحابیات تابعین تابعین خلفاء راشدین اس امت کے جمیع اولیاء کاملین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص شہباز جلا مکانی قطب الربانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا العالمین آقا علیہ السلام کی امت میں جتنے چھوٹے بڑے مرد و زن بچے بوڑھے جوان کلمہ پڑھتے بحالت ایمان مسلمان اس دنیا کو چھوڑ گئے سب کی روح کو اشار کرتے ہیں قبول فرما اے مالک الملک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کے ددیال میں ننیار میں سسرال میں اثر کلمہ دوست احباب میں ہم سے محبت کرنے والوں میں جتنے اس دنیا کو چھوڑ گئے سب کی بخشش فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافیت فرما یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ جوان بچے اور جوان بچیاں درس قرآن کے مرد و خواتین
تیرے محبوب کی اتباع و غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں مالک ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما مالک ان کے گھروں سے اداسی غم تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ بیماریوں کو دور فرما الہ العالمین کے دل میں آرزویں لے کر تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی نیک آرزویں پوری فرما بے اولاد آیا ہے تو نیک اولاد والا بنا یا اللہ جس کے اولاد نہ فرمان اسے ماں باپ کی فرما برداری نصیب فرما مالک ہمارے گھروں پر دم دم کی راتوں کی رحمت برکتیں نصیب فرما ہمارے محلوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما اے مالک الملک ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرما آقا علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرما پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار نصیب فرما پروردگار عالم کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس ادارے میں جتنے بچے اور بچیاں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ